میں نے دیکھا ہے جب میں پڑھتا تھا میں تو بچہ ہی تھا تب یہ وہاں پر اموبا دہلی NCR چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ہمیشہ حرکت میں رہنا، سماج کے بیچ رہنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ایک بہت پرکشش شخصیت ہے ان کی. اور آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بیچ یہاں موجود ہیں. ہم آپ کا دوبارہ سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور شعر کے ساتھ آپ کو آواز دیں گے کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. جناب ارشاد. سر سید کا فنکشن ہوتا ہے، ڈنر کا فنکشن ہوتا ہے. کھانے کے فنکشن میں اتنی دیر بعد مجھے بلایا اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے لوگ اور لمبی اسپیچ کا وعدہ بھی. آیا ہوں بہت دور سے، باتیں بھی دیر تک کروں گا، معلوم نہیں کیسے کھیلیں گے آپ. تالی بجائیں گے. جناب صدر ذوالنور بصری صاحب، آپ نے استقبال کیا، بلایا. سیکریٹری صاحب زہیر بھائی، مشکل بھائی، ہمارے رشتے دار انہوں نے زحمت کی، آ گئے. پچھلے 1.5 گھنٹے سے ٹیلیفون کر رہے تھے مجھے. یہ راشد صاحب وہ مکمل کی طرف جا رہا ہے. ان بچوں کو دیکھ کے، ان کی تقریر سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ قوم اب صحیح راستے پہ جا رہی ہے. اس کی رہنمائی ارریہ کشن گنج پورنیہ کے جو ذہن میں میرے خاکہ تھا، اس کو یہاں سے دیکھ کے اندازہ ہوا اگر بچوں کی تعلیم اس تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں آپ، تب سر سید نے جو خواب دیکھا تھا وہ مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے. مجھے خوشی ہے آج 3 باتوں کا کہ بچے اچھے اسکولز میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر یہی پیمانہ ہے تعلیم کا تو مستقبل اچھا ہے ان بچوں کا. اور آپ تمام لوگ ارریہ میں بہت چھوٹی تعداد میں ہونے کے باوجود اگر قوم و ملت کا درد لے کے بیٹھے ہیں، یہ بھی ضمانت ہے اس بات کی کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. دنیا کا دستور ہے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. دنیا کا دستور ہے یہ. دنیا میں زندہ رہنے کے صرف 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے لیڈ دا سسٹم، دوسرا فالو دا سسٹم، تیسرا گیٹ آؤٹ دا سسٹم. دنیا میں صرف 1% آبادی لیڈ کرتی ہے، 99% آبادی صرف فالو کرتی ہے سسٹم کو. ہم لوگ جو پیدا ہوئے ہیں سماج کو لیڈ کرنے کے لیے. جس دن آپ کو احساس ہو جائے اس بات کا، آپ اپنے گھر کو، گھر کے آس پاس کو اور محلے کو بھی اگر لیڈ کرنا شروع کر دیں گے، اگر اس کی سوچ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے. سر سید نے یہی خواب دیکھا تھا اپنی قوم سے کہ قوم کے نوجوان اپنے محلے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے، اپنے گھر کے باہر. تو اس کا مطلب قوم زندہ ہونی شروع ہو گئی. اور قوم جو زندہ ہوتی ہے تو وہ ملک کا بھی بھلا کرتی ہے، اپنی قوم کا بھی بھلا کرتی ہے، محلے کا بھی بھلا کرتی ہے اور اپنے بچوں کا بھی بھلا کرتی ہے. میں ابھی سعودی عرب گیا تھا، ابھی اسی مہینے سعودی عرب سے آیا ہوں. میں وہاں کے علماء نے بڑے بڑے فنکشنز کیے، وہاں کے بچوں کو بھی دیکھا، بچوں کے پروگرام کیا انہوں نے. وہاں بھی میں یہی کہہ کے آیا ہوں کہ آپ سے صرف اتنی امید نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیں. آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے بڑی، اور بھی کئی مقررین نے کہا ہے، آپ سے اتنی امید نہیں ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچیں یا ایک فنکشن کر لیں. کچھ وقت نکالیں. دیکھیے آپ جب کچھ کرنا چاہیں گے دشواریاں آئیں گی. جیسے ہی کام شروع کریں گے 100 لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو ڈپریس کریں گے، ڈس اپوائنٹ کریں گے. لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، کچھ بھی شروع کیجیے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں آج کل کہ ایک ادارہ ایسا ہے نیٹ، جس کو سپریم کورٹ نے طے کیا ہے، اس کے پیمانے، اس کے کمپوننٹ. اگر آپ اپنے علاقے میں صرف اسی کی تیاری کرنا شروع کر دیجیے، 10ویں بچوں کو پک اپ کر لیجیے. اگر 600 نمبر بچے کو آ گئے تو اس میں سرکاری میڈیکل کالج ملنا ہی ہے. اور اس کورونا نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں ابھی ڈاکٹروں کی آبادی اتنی نہیں ہوئی ہے
کہ وہ تمام مریضوں کو دیکھ لے کریٹیکل کنڈیشنز میں. لہذا ہم سر سید کے وارثین ہیں. ہم سر سید نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم اپنے بارے میں، قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں سوچنے کے لائق بنایا. سر سید کی تعلیم تھی کیا؟ سر سید جب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتے تھے تو کہتے تھے 4 چیزیں کہا کرتے تھے. وہ جو اس بچے نے کہا نہیں تھا، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ لارج ہارٹڈ ٹالرنس، فری تھنکنگ، پیور مورلٹی اور کمیونل ہارمنی. ان 4 باتوں کی ہر تقریروں میں اس کی کہا کرتے تھے. وہ سر سید کا پلان بھی 2 تھا، ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم. لانگ ٹرم پلان تھا اسکول، کالج، یونیورسٹی، لیکن شارٹ ٹرم پلان تھا کمیونل ہارمنی. ہندو مسلمانوں کی جگتا کا جو ماحول 1857 غزل کے بعد ختم ہوا تھا، کیسے اس کو ٹھیک کرے. دوسرا تعلیمی بیداری، مسلمانوں میں اس وقت تعلیمی بیداری ایک دم نہیں تھی. کیسے انٹیگریٹ کیا جائے مدرسوں کو ماڈرن اور سائنٹیفک ایجوکیشن کے بیچ، اس کی بیداری کیسے قوم میں قائم کی جائے. بہت سارے مقررین نے بتایا اس بات کو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں سر سید کی تعلیمات جو ہے وہ آج ایک دم ویلڈ ہے. آج کی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ اس پہ ایک دم ویلڈ ہے. ہم سب کو ان کی تعلیمات کو اگر فالو کریں ایجوکیشن کے معاملے میں، کیونکہ کسی بھی قوم کے جو پیلرز ہوتے ہیں وہ 5 پیلرز ہوتے ہیں. ایک اس کی خواتین، وومن، اسٹوڈنٹ، یووا، اسٹوڈنٹ اور یوتھ. اور تیسرا ہوتا ہے دانشور. چوتھا ہوتا ہے اس کا پولیٹیشین، سیاسی لوگ، سیاسی رہنما. چوتھا ہوتا ہے عالم دین، مذہبی رہنما. مذہبی رہنما، سیاسی رہنما اور دانشور کے بارے میں عام طور سے رائے یہ ہو گئی ہے کہ وہ عام طور سے کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. لہذا مہیلا یعنی کہ وہ خواتین اور طالب علم اور یوتھ وہ ایلیمیٹ ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں ہم دانشور لوگ اگر ایک بار پھر سے سر جوڑ کے بیٹھے، اور ہماری سوسائٹی ہے بھی، ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے شہروں میں جیسے یہاں ہے، ہر شہروں میں اگر ہم دانشور لوگ جوڑ کے بیٹھے، اس میں شامل کریں ہم تمام اس کو، یہاں کے جو IAS IPS جو بھی ہے شامل کریں لوگوں کو، اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو شامل کریں، تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک نیا راستہ نکلے گا جس سے تعلیم ایک نیا راستہ پکڑے گا. ہم سب لوگ اس میں شامل ہوں گے. سر سید کی تعلیم کمیونل ہارمنی تو تھی ہی، لیکن کمیونٹی کے اندر اویئرنیس کی باتیں بھی تھی. کسی بھی کمیونٹی کو اویئرنیس جب تک نہیں کریں گے، یہ بات جانتا ہوں میں کہ جو معاشی حالات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. ایک بہت مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا چرچل کا. چرچل جو ہے جب انگلینڈ کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے 1938 کی بات ہے کہ وہ 1938 میں BBC میں انٹرویو دینے جا رہے تھے. تو وہ کار ڈرائیور نہیں تھا، وہ ٹیکسی سے جا رہے تھے. وہ جب وہ وہاں اترے تو ٹیکسی ڈرائیور کو اچھا لگا بات کرنے سے اس سے، تو اس سے کہا کہ کین یو ویٹ 55 منٹس، بیکاز انٹرویو 45 منٹس کا انٹرویو تھا. کین یو ویٹ 55 منٹس، یو کین ڈراپ می ونس اگین. اس نے کہا مجھے دوبارہ واپس وہیں ڈراپ کر دو گے؟ اس نے کہا نو نو نو، آئی ہیو ٹو رش بیک ٹو مائی ہوم، آئی ہیو ٹو لسن دا اسپیچ آف چرچل. مجھے واپس میرے گھر جانا، چرچل کی اسپیچ سننی ہے. بڑا خوش ہوا چرچل، اور چرچل نے کچھ فکس ہوا تھا اس کا پیمنٹ 1 پاؤنڈ سے بھی کم، اسے 10 پاؤنڈ دیے اس کو اور چلتے لگے. اس نے کہا سر ہولڈ آن، یو آر سیئنگ 55 منٹس، آئی کین ویٹ فار 1 آور. چرچل کو ٹو ہیلپ. چرچل بڑا دکھی ہوئے اور کہا، وہاں جا کے اپنے اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ منی کین موٹیویٹ چینج دا موٹیویشن آلسو. انسان کا منی جو ہے، پیسہ جو ہے، موٹیویشن کو چینج کر دیتا ہے. تو میں مانتا ہوں کہ معاشی پیسہ یہ چینج کرتا ہے انسان کی چیزوں کو بھی، لیکن ہم سب لوگ سماج میں ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں ہیں اس وقت. اور چرچل کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. چرچل جو سیکنڈ الیکشن ہارنے کے بعد 1950 میں دوبارہ الیکشن لڑی، تو جب جاتے تھے پبلک میں تو پبلک نے کہا کہ تم نے تو ورلڈ وار سیکنڈ میں پریشان کر دیا، تباہ کر دیا. تو وہ پوچھتا تھا یہ بتاؤ جوڈیشری اپنا کام کر رہی نہیں کر رہی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے کہ جوڈیشری اپنا کام صحیح کر رہی ہے. تو کہتا تھا پھر ڈیموکریسی بن جائے گی، ملک تو بچ ہی جاتا ہے، ڈیموکریسی بن جائے گی. لہٰذا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں سپریم کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے کہ اس ملک میں بھی جوڈیشری اپنا صحیح کام کر رہی ہے. لہٰذا ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جو کام ہے اپنا وہ کرنا چاہیے.
हमको ज्यादा पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और ज्यादा दूसरी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। मुल्क में डेमोक्रेसी ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत परेशानियां होती है हर जमाने में, वो होती रहती है, उससे बदल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा कारवां है, तालीमी कारवां, तालीम के ऊपर काम करना, इन चीजों पे पूरी मेहनत और शिद्दत से काम करना चाहिए हम लोगों को। मुझे बेपनाह खुशी है आज जो इस तरह की महफिल जमी और यहाँ पर जिस तरह आप लोगों ने काम किया और जिस तरह बच्चियां तालीम में हासिल कर रही हैं, जिस तरह ये स्कूल काम कर रहा है, अपने सरवर साहब जो स्कूल चला रहे हैं, इस तरह के स्कूल और भी चल रहे होंगे। मदरसों को भी आप लोगों ने इंटीग्रेट किया है, क्योंकि अवार्ड में देखा मैंने मदरसों को भी आपने इंटीग्रेट किया है। लिहाजा इस तरह का अगर इंटीग्रेशन मदरसे स्कूल सब मिलकर काम करेंगे तो ये मुल्क के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी फायदा होगा, मुल्क के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि ये मुल्क के लिए रास्ता हमवार करेंगे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सैयद के जो तालीमात थे वो तालीमात सबके लिए थे, सबके लिए नुमाया थे, लेकिन खासकर मुसलमान 1857 के गदर के बाद मुसलमानों की हालत काफी नाजुक और खराब थी, काफी कंडीशन खराब थी, क्योंकि मुसलमान वैसा उस जमाने में वो जो गैप था वो काफी था। तालीम मॉडर्न एजुकेशन एकदम नहीं थे मुसलमानों में। जहाँ तक मॉडर्न मालविया की बात है, मालविया जी 1915-16 में उन्होंने गेजो कायम करना शुरू किया था। उसके बाद एक बात याद आ गई मुझे, गांधी जी के बाद बहुत सारे लोग हिंदू जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गए, आजाद कहा उन्होंने कि ये मदन मालविया जो है वो हिंदू कम्युनिटी का पैसा देता है और 25% खा जाता है। तो गांधी जी ने कहा तुम सब बड़े बड़े लोग हो, बड़े पंडित लोग हो, आप लोग इकट्ठे होकर चंदा मांगो और 50% खा जाओ, लेकिन काम तो शुरू करो कुछ। यह विजन था गांधी जी का। तो मैं कहना चाहता हूँ